السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل۔ آج کل ایک کلپ پیرانی اماں کے نام سے بہت زیادہ سوشل میڈیا پر گھوم رہی ہے، اور اس میں ایک عورت کو باقاعدہ پیر کی طرح بتایا گیا، جس سے لوگ یعنی مرد حضرات بھی مصافحہ کر رہے ہیں، معانقہ کر رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، دست بوسی کر رہے ہیں، اور ایک تخت پر بیٹھی ہوئی ہے وہ، اور پیچھے حضور غوث العظم دستگیر کا روضہ مبارکہ گنبد بھی موجود ہے۔ تو کیا عورت کے لیے ایسا کرنا صحیح ہے؟ کیا عورت بھی پیر ہو سکتی ہے یا نہیں، یا اس سے مرید ہو سکتے یا نہیں؟ کیا یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں یا نہیں؟ آئیے ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ہم یہ سن لیں کہ اس طرح کے کارنامے جو بھی کر رہے ہیں، اہل سنت و جماعت کی طرف سے ان کی سخت مذمت کی جاتی ہے، اور انہیں اہل سنت و جماعت سے خارج ہی سمجھا جائے، اس لیے کہ جو بھی سنی صحیح العقیدہ ہوگا، مسلک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ماننے والا ہوگا، تو وہ کبھی بھی اس طرح کا کوئی بھی فعل اپنے آپ سے نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ ساری جاہلانہ باتیں ہیں، اور یہ ساری علم سے، شریعت سے، قرآن سے، بزرگان دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اسی وجہ سے جتنی بھی ان کی مذمت کی جائے کم ہے۔ پیری مریدی ایک ایسا عظیم منصب ہے اور ایک ایسی عظیم چیز ہے، بیعت کرنا یعنی ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے اور عہد باندھنے کا نام ہے، جیسا کہ پیران طریقت نے اپنے سچے مریدوں کے ہاتھوں پر رکھے اور آج بھی رکھتے ہیں، اور کلمہ استغفار اور توبہ کی تلقین کی اور کرتے ہیں، اور مریدوں سے یہ عہد لیتے ہیں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تمہیں دے اسے لو، اور جس سے تمہیں منع کریں اس سے باز رہو۔ اس بیعت کی اصل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے راضی ہونے کا اعلان قرآن پاک میں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ راضی ہوا مسلمانوں سے جب اے رسول وہ تمہارے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کرتے تھے، یعنی مرید ہوتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے رسول تمہارے صحابہ نے جو بیعت تم سے کی ہے وہ مجھ سے کی ہے، اور وہ تمہارا وہ پیارا ہاتھ جو اصحاب کے ہاتھوں میں تھا وہ حقیقت میں میرا دست قدرت تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو تم سے بیعت کرتے ہیں اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے وقت موجود نہ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک مبارک ہاتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے قائم مقام کیا، اور دوسرے مبارک ہاتھ کو دست قدرت کا نائب بنایا، اور فرمایا یہ اللہ کا دست قدرت ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا اور بیعت کی۔ یہیں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ غیر حاضری میں بھی اگر پیر مرید کی بیعت کرے تو یہ بیعت مریدی ہو جایا کرتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی بیعت سے فارغ ہوئے اور اپنے مکان کے اندر تشریف لے گئے تو تمام عورتیں بھی بیعت کے لیے حاضر ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ توقف فرمایا، کچھ آپ ٹھہرے، تو آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ پارہ نمبر 28 سورہ ممتحنہ، آپ آیت نمبر 11 میں دیکھ سکتے ہیں، یا ایھا النبی
اذا جاءک المؤمنات، یعنی اے نبی جب مسلمان عورتیں تمہارے پاس حاضر آئیں اور اس چیز پر بیعت کریں تو وہ اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گی، نہ وہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ ایسا بہتان لائیں گی جسے وہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان کسب کریں، اور نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو آپ ان کی بیعت لیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی وجہ سے عورتوں کو بھی بیعت کر لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کی بیعت صرف کلام سے ہوئی، یعنی بات سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک کسی عورت کے ہاتھ سے مس نہ ہوا۔ پیری مریدی کے اس بات میں یہ ایک بہت ہی بنیادی چیز ہے، جسے سیسا پلائی ہوئی دیوار بھی کہا جائے تو کم ہے، اس لیے کہ آج جتنے بھی پیر بنے ہوئے پھر رہے ہیں ان کے سامنے عورتیں بے پردگی کے ساتھ آتی ہے، پیروں کا ہاتھ عورتیں چومتی ہے اور پیروں کے سامنے اسی طرح بے پردگی کے ساتھ بیٹھتی ہے، تو انہیں اس حدیث کو بار بار پڑھنا چاہیے کہ ہمارے لیے سب سے بڑے پیر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے عورتوں کو صرف بات ہی سے مرید کر لیا، پردے میں تھے، بات چیت بھی مکمل نہ ہوئی، کچھ نہیں، صرف آپ نے جو مرید ہونے کے بیعت ہونے کے الفاظ تھے آپ نے وہ سنائے اور عورتوں نے اسے سن لیا، اس طرح سے آپ نے انہیں اپنی بیعت میں داخل فرمایا۔ لیکن ابھی جو کلپ چل رہی ہے باقاعدہ اس میں عورت ہی پیر بن چکی ہے، جبکہ عورت امام ہے، نبی ہے، رسول ہے اور پیر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ دیکھیے، عورت امام نہیں بن سکتی، اس لیے کہ عورتوں کے کچھ ایام مہینے میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انہیں نماز اور روزہ معاف ہو جاتا ہے، اور ان ایام کو چھپانے کا حکم دیا گیا، ظاہر کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اگر امام ہو اور نماز پڑھانے نہ آئے تو لوگوں کے درمیان اس کا عیب ظاہر ہو جائے گا، تو اس عیب کو چھپا رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ منصب نہیں عطا فرمایا۔ اب مریدی کیا ہے؟ مریدی اپنے گناہوں سے توبہ اور اپنی کوتاہیوں کی عذر و خواہی کرنا۔ مریدی ایک معاملہ ہے توبہ کرنے اور برائیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا، چونکہ بغیر توبہ کے دین بھی نقصان اور بے رونق رہتا ہے، لہذا مریدی بے حد ضروری اور ہر شخص پر لازم ہے۔ مریدی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عہد و پیمان کی بیعت ہے، نہ کہ آج کے جاہلوں اور فضول لوگوں کی تراشی ہوئی باتیں۔ حضور سے سب سے پہلے 4 اصحاب نے بیعت کی اور اس کے بعد آپ کے اور اصحاب نے، عورتوں نے بھی حضور سے دل سے بیعت کی۔ اس وقت سے لے کر ہمارے زمانے تک آج تک برابر یہ جاری ہے، اور دنیا کے ہر گوشے میں یہ طریقہ رائج ہے۔ اس کی ضرورت اول آخر میں ہے اور اس کی فرضیت ہر خاص اور عام میں ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا ہی رہے گا۔ الغرض پیری اور مریدی کے حقوق اور شرائط آج کل بہت خراب اور پراگندہ حالت میں ہیں۔ نہ پیروں کو پیری کے حقائق اور آثار کی کچھ خبر ہے اور نہ مریدوں میں مریدی کے آداب۔ آج کل کوئی شخص مریدی ہی کے لائق نہیں، پیری کے قابل کہاں۔ آج جسے دیکھو وہ پیری مریدی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پیری اور مریدی کے درست ہونے کے لیے بہت ساری شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ صحیح مسلک والا ہونا، یعنی سنی صحیح العقیدہ ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا ہی جاننا اور ماننا جیسا قرآن اور احادیث سے ثابت ہے۔ دوسری شرط یہ کہ پیر شریعت کے حقوق کی ادائیگی میں پیچھے رہ جانے والا اور سستی برتنے والا نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ پیر کے عقیدے اہل سنت جماعت کے موافق ہو، لہٰذا پیری اور مریدی کی جو رسم ابھی باقی ہیں ان 3 شرطوں کے بغیر درست ہی نہیں ہو سکتی، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری شرطیں ہیں جس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور پہلی شرط تو یہی کہ پیر کا مسلک صحیح ہو،
اس کی وضاحت یہی ہے کہ سچے مرید کو صحیح سلسلہ تلاش کرنا چاہیے کہ آج کل سلسلے بہت خلط ملط ہو چکے ہیں. جیسے باپ پیر ہے، اب اس کے بعد بیٹا ہی بن جاتا ہے، اگرچہ بیٹا اس کے لائق نہ ہو پھر بھی بیٹے کو بنا دیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے وہاں پدرم سلطان بود کا رواج نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک بہتر اور سب سے بڑا وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا ڈرنے والا بندہ ہے. تو یہ چیز دیکھی جائے. اور دوسری صورت یہ بھی ہے کہ گزشتہ اولیاء کے ولی اور قطب تھے، آج کل ان کی اولاد بغیر سند کی درستگی کے اور بلا رخصت اور اجازت محض بیٹا ہونے کی بنیاد پر مخلوق کو مرید کر لیتے ہیں، اور مخلوق یہ سمجھتی ہے کہ ہم تو فلاں قطب اور غوث کی سرکار سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم تو ان کے نائب ہیں، حالانکہ یہ سراسر گمراہی ہے. اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. پیر کا عالم اور عامل ہونا بہت ضروری ہے. جملہ عبادات کا، فرائض اور واجبات اور سنتوں اور نفلوں کا اور مستحبات کا عامل ہونا ضروری ہے، اور ان احکام کی پابندی میں کوتاہ اور سست نہ ہو. ہر وضو کے لیے مسواک کرے، داڑھی میں کنگھا کرے کہ یہ دونوں باتیں سنت ہیں. پانچوں نمازیں اذان و اقامت اور جماعت کے ساتھ ادا کرے. نماز میں تعدیل ارکان کا بھی خاص خیال رکھے، اور اسی قسم کی دوسری باتیں نگاہ میں رکھے. اور اگر وہ ان عبادتوں کا عالم نہ ہوگا تو ان پر عمل نہ کر سکے گا تو حد شرع سے گر جائے گا. لہٰذا جو حد شرع سے گر جائے وہ پیر ہونے کے لائق نہیں. اس لیے کہ جو شخص حقیقت کے مقام سے گر جاتا ہے وہ طریقت پر آ کر رک جاتا ہے، اور جو طریقت سے گرتا ہے وہ شریعت پر آ کر ٹھہر جاتا ہے، اور جو شریعت سے گرا گمراہ ہوا، اور گمراہ شخص پیر بننے کے لائق نہیں ہوتا ہے. اس لیے احتیاط بہت زیادہ برتنا چاہیے. پیر کی سستی کی وجہ سے ساری عوام، سارے مرید یہی سمجھیں گے کہ ہاں پیر نے سستی کی، مطلب ہمیں بھی سستی کرنا چاہیے. اس لیے کہ پیر ہی کی بات دیکھ کر ہر کوئی مریدین آگے بڑھتا ہے. تیسری بات جو اور بھی شرائط میں سے ہے مزید، پیر کے عقیدے درست ہونے چاہیے، یعنی مذہب اہل سنت جماعت کے موافق ہو، سنی صحیح العقیدہ ہو. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 فرقوں میں سے ایک کو ناجی فرمایا اور 73 فرقوں میں سے دوری اور پرہیز کا حکم عطا فرمایا، اور وہ نجات پانے والا گروہ وہی ہے جو قرآن، حدیث اور صحابہ کرام کے طریقے پر کاربند ہیں. تو مرید جب پیر میں یہ تینوں شرطیں پائے، اس کا مرید ہو جائے کہ جائز اور مستحسن ہے. اور اگر پیر میں ان تینوں شرطوں میں سے ایک بھی کم ہو تو اس سے بیعت جائز نہیں. اور اگر کسی نے غلطی سے اس سے بیعت کر لی ہے تو اس پر ضروری ہے کہ اس بیعت کو توڑ دے، اور بیعت کا توڑنا بھی ضروری ہے. اور بھی شرطیں پیر کے لیے لکھی گئی ہے، جلدی میں وہ مزید شرطیں بھی سماعت کرتے ہیں. لکھنے والوں نے اور لکھی ہے، ان میں سے پہلی یہ ہے کہ عقل حلال. پیر کو عقل حلال میں احتیاط برتنا چاہیے. ہرگز حرام لقمہ نہیں ڈالنا چاہیے، اور حرام کے مشابہ والے لقمے سے بھی قریب نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری چیز صدق مقال، یعنی ہمیشہ سچی بات بولنا چاہیے. ہرگز جھوٹ، غیبت، بری باتیں زبان پر نہ لائے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے اس کے سارے مریدین کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے. تیسری یہ کہ دنیا کی حرص، اس کی لذتیں، اس کی خواہش ترک کر دینا، اور مخلوق کے اس کی جانب رجوع اور قبولیت پر توجہ نہ دینا. اگر مالدار اور تمام دنیا دار اس کی طرف رجوع کرے تو پیر پر واجب ہے کہ کسی رغبت اور دل کا میلان اس سے ظاہر نہ ہو، اور غرور، گھمنڈ، تکبر سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھے. اور چوتھی بات یہ کہ مال کو جمع نہ کرے. اگر اسے کثرت سے فتوحات اور نذرانے میسر ہو تو چاہیے کہ رائے خدا میں وہ ساری چیزیں خرچ کر لے. پانچویں شرط، اچھی خصلتیں اور مخلوق کی خیر خواہی چاہے، ان کو تکلیف مخلوق کو نہ دے، مخلوق سے رنج اور تکلیف کو دور کرے، مخلوق سے برائی کے ساتھ، ترش روئی کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ، جھڑکنے کے ساتھ، تکلیف دینے کے ساتھ نہ ملے. چھٹی بات یہ کہ اپنے آپ کو عزت کی نظر سے کبھی نہ دیکھے، اور خود بینی اور خود نمائی کی صفت کو
اپنے آپ سے اتار دیں۔ ساتویں یہ کہ مرید بنانے پر حریص نہ ہو کہ میرے مرید سب سے زیادہ ہوں۔ آٹھویں شرط یہ کہ مخلوق کی زیادتیوں کو برداشت کرنا اور لوگوں سے جو تکلیف پہنچے اس پر صابر رہنا، یہی بڑی چیز ہے۔ نویں شرط گناہوں اور نافرمانیوں کو یکسر چھوڑ دینا۔ پیر کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو بجا لانا اور اللہ کی نافرمانیوں سے پرہیز کرنا۔ 10ویں شرط یہ ہے کہ کشف اور کرامتوں کا متوالا نہ ہو بلکہ استقامت کا شیدائی ہو، اس لیے کہ خلاف عادت امور اور کشف تو بے دینوں سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے، اس لیے جیسے کہا گیا الاستقامت فوق الکرامہ، حق پر ثابت قدم رہنا کرامت سے بڑھ کر ہے، اور اولیاء اللہ اپنی کرامتوں کو چھپاتے تھے اور وہ استقامت ہی پر قائم رہتے تھے۔ یہ اتنی طویل باتیں ہیں پیر کے ایک جامع معنی مکمل باشرح پیر کی، تو یہ ساری شرائط اگر دیکھے تو بالکل دل جم جائے تو مرید ہو جائے۔ لیکن آج کل جو عورت نما پیر نکلی ہے وہ بالکل جاہل ہے، ڈھونگی ہے، شریعت کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اہل سنت جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ابھی آپ نے سنا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلام کیا اور انہیں مرید کیا۔ ایسے لوگوں کی سخت مذمت کی جائے، بلکہ عورت سے ہاتھ بھی نہیں ملانا ہے، اسے دیکھنا بھی نہیں ہے، اس سے دور بھی رہنا ہے۔ اور آج کل جو پیر یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز تو عشق کی نماز ہوتی ہے، وہ سراسر جاہل ہیں۔ اگر یہی ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا وارکعوا مع الراکعین ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر صحیح طرح سے دیکھا جائے تو اس طرح کے قول کرنے والے نام نہاد ڈھونگی جاہل پیر قرآن اور حدیث کا صاف صاف انکار کر رہے ہیں، نماز نہ پڑھ کر، اور مریدوں کو اس پر جری کر رہے ہیں کہ وہ بھی نماز نہ پڑھے تو وہ خود بھی کفر میں مبتلا ہو گئے اور اپنے مریدوں کو بھی کفر میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے جاہل پیروں سے اور اس طرح کی جہالت پھیلانے والوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔